خان نے یہ حرکتیں کی، جس طرح سامان چوری کیا نیدرلینڈ سے، جس طرح ایٹم جب ڈاکٹر قدیر خان نے یہ حرکتیں کی، جس طرح سامان چوری کیا نیدرلینڈ سے، جس طرح ایٹم بم بنایا، ظاہر ہے وہ اکیلے بنانے والے نہیں تھے، وہ تو فرنٹ پہ تھے، بنانے والے تو بہت سارے اور لوگ تھے. He was not the man who created Pakistan's atomic bomb. وہ ایک سمگلر تھے اور جانتے تھے ان چیزوں کو. تو اس کے بعد وہ پاکستان آرمی کو ہی ان کو ڈمپ کرنا پڑا، اس لیے کہ ان کے واضح ثبوت میں آگے تھے سامنے. وہ ہاؤس اریسٹ میں تھے، تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی ہے ان کی کہ انہوں نے ایک اچھی زندگی گزاری اتنی پابندیوں کے باوجود، جو ان کی زندگی کے آخری 20-30 سال رہے ہیں پابندیوں کے. تو اس کے باوجود وہ انہوں نے اپنی زندگی بھرپور انداز سے گزار لی. لیکن وہ کوئی پاکستان کے، میں ذاتی طور پر بالکل نہیں سمجھتا کوئی ہیرو تھے یا کوئی پاکستان کے کوئی ایک مثالی شخص تھے. وہ پاکستان کو بدنام کرنے میں ان کا کافی بڑا کردار تھا، کیونکہ وہ ایٹم بم جس کی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ پاکستان کی حفاظت ہو رہی ہے، ہرگز اس کی حفاظت نہیں ہو رہی. وہ ایٹم بم خود پاکستان کے لیے لائبلٹی بنا ہوا ہے، بلکہ ہم ایٹم بم کی حفاظت کر رہے ہیں. لیکن سر کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ہمارے ہیرو ہیں، تو سر جنہوں نے انہیں انڈر اریسٹ رکھا ہوا تھا، جنہوں نے انہیں بند کیا ہوا تھا، وہ آرمی بھی ہماری ہیرو ہے. تو پھر یہ کنفیوژن کہ آخر ہیرو ہے کون یہاں پہ؟ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر پرویز ہود بھائی بھی ہیں، ہم نے ڈاکٹر عبدالسلام کی کبھی عزت نہیں کی، اور ایک ایسے سائنٹسٹ کے اوپر جن کے اوپر اتنے الزامات ہیں، اور جس کا کہ انہوں نے انٹرویو میں خود بھی مانا تھا، ایک ٹی وی انٹرویو میں، جہاں تک میں نے سنا ہے، دیکھا نہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خود مانی یہ بات پرویز مشرف کے زمانے میں کہ ہاں انہوں نے سب چیزیں چوری کی تھی اور اس طرح کیا تھا. تو کیوں ہمارے لوگ جو ہیں وہ صحیح بات نہیں کرتے، صحیح بات نہیں بتاتے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا بدقسمتی سے وہاں پاکستان کے شاید سائیکی میں مزاج بن گیا ہے کہ سلطان راہی سے لے کر ڈاکٹر قدیر خان تک سبھی کے ہیرو ہیں. یعنی مولا جٹ ہو وہ بھی ہیرو ہے، قدیر خان ہے وہ بھی ہیرو ہے. انہی ہیرو کی وجہ سے ہی پاکستان میں اس وقت امریکی ڈالر کا ریٹ 170 روپے ہو چکا ہوا ہے. اگر جن کو یہ ہیرو پاکستان کی معصوم عوام مانتی ہے، جن لوگوں کو، وہ صرف اپنے گربان میں جھانک کے ایک بار سوچے کہ اس دیش کا بدقسمتی سے حال کیا ہوا ہے. جو اس دیش کا اب حال ہو چکا ہے، وہ ظاہر اس کا ذمہ دار تو یہی ہیرو ہے نا، جو ہیں جن کو پوچھتے ہیں. تو پھر جواب تو ان کو مل گیا، لیکن وہ جسے کہتے ہیں خواب غفلت کا ایسا عالم ہے بدقسمتی سے پاکستان میں کہ وہاں کی جو ہے نا نارسسٹ مڈل کلاس، اصل میں پرابلم بیچاری اس کا ہے، وہ یہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہے کہ ہم انہی ہیروؤں کی وجہ سے تباہی کے دہانے پر پہنچے. دیکھیے جو پاکستان کی میں رفلی کہہ رہا ہوں 90% غریب عوام ہے، اس بیچاری کو تو شاید قدیر خان کے نام کا بھی پتا نہیں. اگر کوئی اس کو نام بتا دے گا قدیر خان کا کہ یہ ہیرو ہے، تو وہ کہیں گے ہم آ جائیں گے باہر اس کے جنازے کے لیے یا اس کے لیے ہمیں روٹی دیتے ہیں. وہ تو بیچاری اتنی پسی ہوئی غریب عوام ہے 90+% کی. اس کے بعد ایلیٹ کلاس ہے، ایلیٹ کلاس کے جہاں مفادات ہیں وہاں وہ چلتی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر بیچ میں اپر مڈل کلاس ہے، وہ بھی ایلیٹ کلاس کے ساتھ جاتی ہے. اور 5-7% جو مڈل کلاس ہے وہ پوری کی پوری دیوانی ہوئی ہے کہ جی مطلب یہ فوج ہماری سیویئر ہے، یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ہماری سیویئر ہیں، یہ نظریہ پاکستان ہمارا سیویئر ہے، یہ مسٹر جناح کی آئیڈیالوجی ہماری سیویئر ہے. وہ اس میں جذباتی طور پر، چونکہ ان کے پاس وہ یونیورسٹیوں میں پڑھاتے بھی ہیں، وائٹ کالر جابس بھی کرتے ہیں، ان کی اکثریت اس چورن کو چاٹتی رہتی ہے صبح و شام. ان کے پاس میڈیا بھی ہے، وہ سوشل میڈیا بھی استعمال کرتے ہیں، وہ ہر جو ووکل ٹول ہے اس کو برتتے ہیں. تو اس 5-7% جو مڈل کلاس یہ یا جو وائٹ کالرز جابس کرنے والے یا بزنس کرنے والے لوگ ہیں، ان کی وجہ سے پاکستان کا ایک جذباتی نیریٹو بنا ہوا ہے جس کا کوئی فائدہ پاکستان کو، پاکستان کی غریب عوام کو اور پاکستان کی ریاست کو
کسی صورت نہیں. بالکل. اور سر اسی طرح سے پاکستان اسٹڈیز بھی غلط پڑھائی جا رہی ہے، جس میں بچوں کو پتہ ہی نہیں لگتا اسکول کالجز میں کہ ہماری ہسٹری کیا. پاکستان اسٹڈیز میں سب اپنی مرضی کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. لیکن سر ساتھ ساتھ لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بلوچستان کے چیف منسٹر جو ہیں ان کو بھی سنا گیا ہے کہ ہٹانے کی بات ہو رہی ہے، ان سے کہا گیا ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے. بڑا ہنگامہ ہے بلوچستان میں. تو یہ کہیں سے لوگ کہتے ہیں کہ کئی جگہ پہ لوگوں نے یہ بات بھی کی کہ اس طرح کے حالات اس لیے بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ عمران خان کو ہٹایا جا سکے، بجائے ان کو ڈائریکٹ ہٹانے کے. اگر جو صوبے ہیں، جو پروونسز ہیں، اس میں اگر گڑبڑ کری جائے تب بھی ان کی گورنمنٹ ٹک نہیں پائے گی. دیکھیے پاکستان میں اس طرح کے جو پولیٹیکل تماشے ہیں یا جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے وہ ہمیشہ ہی رہے ہیں. چاہے تھوڑی دیر کے لیے، سال 2 سال کے لیے کوئی گورنمنٹ بڑی سٹیبل نظر آتی ہو، مگر کہیں نہ کہیں پولیٹیکل ٹرموائل چل ہی رہا ہوتا ہے. اور یہ دنیا کی پالیٹکس میں آئی انڈرسٹینڈ ہر جگہ ہی چل رہا ہوتا ہے. مگر پاکستان میں جیسا کہ آپ اشارہ دے رہی ہیں، آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ اصل میں کچھ پولیٹیکل مبصرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی سرکار کو ایک طرح سے کمزور کرنے کے لیے بھی بلوچستان کی صورتحال یقینی طور پر یہ جو بلوچستان میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا بھی ایک ڈرامہ چل رہا ہے، اس سے عمران خان کی سرکار یقینی طور پر ڈیسٹیبلائز ہوگی. اور عمران خان کی سرکار ویسے تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہی ڈیسٹیبلائز ہو رہی ہے، جیسا کہ شروع سے ہم آج کے شو میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ چونکہ کچھ ڈیلیور ہی نہیں کیا اور ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. ایک تو یہ کہ ان کے دعوے تھے کہ میں $200 بلین باہر سے لاؤں گا، یہ $200 بھی باہر سے نہیں لا سکے. پھر ان کے یہ دعوے تھے جی کہ میں کرپشن کا خاتمہ کر دوں گا. خود ان کی سرکار کے لوگوں کے جو کرپشن کے کچے چھٹے سامنے آئے ہیں وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں. ابھی پچھلے ہفتے ہی جو پینڈورا باکس میں کہوں گا، پینڈورا پیپرز نہیں کہوں گا، جو پینڈورا باکس کھولا ہے ان کا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے اپنے اندر کرپشن کے جو ہیں ایلیمنٹس وہ پچھلی سرکاروں سے بھی کہیں 10 گنا آگے کے ہیں. تو عمران خان کے سارے دعوے وعدے جھوٹے اور بے بنیاد اور بالکل جسے کہتے ہیں کھوکھلے ثابت ہوئے ہیں. تو یہ سب کچھ خود عمران خان کی سرکار کو کمزور کرنے کے لیے کافی ہے. لیکن اوپر سے ان کے جو بیانات ہیں انٹرنیشنل امبیرسمنٹ کے، چاہے شاہ محمود قریشی ہو، چاہے یہ خود ہوں، چاہے یہ شیخ رشید ہو، فواد چودھری ہو، تو وہ مطلب اب آپ دیکھیے میں چلتے چلتے مجھے وہ ہنسی آتی ہے. جب وہ نیوزی لینڈ کا دورہ کرکٹ منسوخ ہوا تھا تو شیخ رشید کا بیان تھا کہ ہم نے اتنی سیکیورٹی فراہم کی ہوئی تھی نیوزی لینڈ کی ٹیم کو کہ اتنی سیکیورٹی تو ان کی فوج کی تعداد بھی نہیں ہے. کہ ایک کنٹری کو آپ کس طرح ڈیروگیٹری طرح سے ایڈریس کر رہے ہیں. اور وہ کنٹری جو آپ کا دوست ہے. نیوزی لینڈ نے کبھی بھی پاکستان کے لیے برا نہیں چاہا، سوائے یہ کہ کرکٹ کا دورہ منسوخ کیا. مطلب کبھی نیوزی لینڈ نے نہ عمران خان کو اسلاموفوبیا کی شکایت ہونے دی، کیونکہ ان کی پرائم منسٹر تو بڑی ہی نرم دل خاتون ہے بیچاری، ٹھیک ہے، وہ تو خود سب سے زیادہ اسلاموفوبیا کے خلاف کام کرنے والی ہے. تو اگر ان کے منسٹرز اور ان کے جو کی پرسنز ہیں اس گورنمنٹ کے اتنے جاہل ہیں کہ اپنی 2 حکومتوں کے خلاف بھی اتنی یہ ڈیروگیٹری ریمارکس دیتے ہوں، تو اس کے بعد ظاہر ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کا کرتا درتا ہے، جو سارا کنٹرول اس کے بعد، ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو سر ابھی جو رمیز راجہ صاحب نے نہیں کہا کہ اگر مودی جی چاہیں تو وہ ہماری کرکٹ بند کرا دیں. ان کا مودی جی اتنے خالی بیٹھے ہوئے، انہیں کوئی اور کام نہیں. تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ مینٹل بینکرپسی صرف اور صرف یہ عمران خان کی سرکار میں نہیں ہے. ایلیٹ جتنی ہے وہاں کی جو جس کے پاس اقتدار ہے وہ 99% اسی طرح کے وہاں پر نمونے ہیں میں تو، جس کی وجہ سے وہ اتنی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں ریاست کے لیے، اور جس کا امپیکٹ پاکستان کی غریب عوام پر ہوتا ہے. بالکل. چونکہ یہ جو ایلیٹ ہے یہ تو پھر بھی مزے لیتے رہتے ہیں، ان کے باہر گھر بھی ہیں، بچے بھی باہر ہیں، پیسہ بھی باہر ہے، تو ان کو تو فرق نہیں پڑتا. لیکن اب یہ فرق پڑ رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس طرح کے اکنامک سرکمسٹانسز اور انٹرنیشنل پریشر کے ساتھ
ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں جو بڑھتے نظر نہیں آتے. بالکل ٹھیک. اور اس کے بارے میں ان کو کوئی فکر نہیں ہے, کیونکہ جو ہمارے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو کہیں نہ کہیں یہاں باہر نکل جائیں گے یا ادھر ہی بے شمار پیسہ ہے ان کے پاس, اور سیم یہی چیز ہمارے ریٹائرڈ فوجیوں کے ساتھ ہوگی, لیکن اصل جو بھگتیں گے وہ یہاں کی عام پبلک ہی بھگتے گی. بہت شکریہ سر کہ آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ, سو کائنڈ آف یو. تھینک یو.